نام سیفی، کچھ آیات کا نام شتائی ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جسے سفری کہتے ہیں، اور بعض آیات وہ ہیں جنہیں حضری کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جنہیں یقظانی کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نومی کہتے ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جنہیں ارضی، کچھ کو سماوی، کچھ کو فضائی کہتے ہیں، اور کچھ آیتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ مدنی کہلاتی ہیں۔ آپ کے ان 10 قسموں کا مطلب کیا ہے؟ لیلی کا مطلب ہے رات میں اترنے والی آیات، نہاری کا مطلب ہے دن میں اترنے والی آیات، سیفی کا مطلب ہے گرمی میں اترنے والی آیات، شتائی کا مطلب ہے سردیوں میں اترنے والے احکامات، فضائی کا معنی جب حضور پاک فضا کے سفر پہ ہو تب آیات ان پہ اترے۔ اسی طرح قرآن کریم میں رب کریم نے ارضی سماوی بھی آیات نازل کی ہیں، زمین پر بھی، اور جب معراج میں حضور آسمان پہ گئے، جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ کی آیات ہے تو یہ آیات سماوی کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح نومی کا مطلب پیغمبر بستر نیند پر ہو آیت اترے، یقظانی کا مطلب حضور پاک جاگ رہے ہو، حضری کا معنی پیغمبر گھر میں ہو، سفری کا معنی پیغمبر ٹریول فرما رہے ہو، مکی کا معنی ہجرت سے پہلے اترے، اور مدنی کا معنی ہجرت کے بعد۔ قرآن کریم کی یہ 10 آیات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر رات کو آیات پیغمبر رات کو موجود ہے تو نبی کے لیے دن کا انتظار نہیں کیا گیا، آیت رات میں پہنچی، حضور پاک علیہ السلام سفر میں ہیں، واپسی کا انتظار نہیں کیا گیا، وہ آیت سفر میں پہنچی، پیغمبر اسلام بستر نوم پہ ہیں تو جاگنے کا انتظار نہیں ہوا، پیغمبر پہ وہی آیت پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہیں تب بھی آیا، ہجرت کے بعد ہے تب بھی آیا۔ زلال و یدیر کے غیوروں، میری بات کا مطلب یہ ہے رسالت باپ کے پاس قرآن چل کے آیا ہے، حضور کو بلایا نہیں گیا۔ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں تو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، نبی پاک کو کسی موقع پہ طلب نہیں کیا گیا، حضور کے پاس قرآن پہنچا ہے۔ مثلاً پیغمبر غار میں ہے، غار میں اپنی عبادت میں ہے، ہوا یتزوج فی اللیالی، پیغمبر رات کے معاملات میں ہے، قرآن وہاں پہنچتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سفر میں قرآن سفر میں، حضور حضر میں قرآن حضر میں، حضور پاک علیہ السلام جنگ میں قرآن جنگ میں، حضور حالت امن میں قرآن حالت امن میں، پیغمبر علیہ السلام ہجرت سے پہلے قرآن ہجرت سے پہلے، حضور ہجرت کے بعد قرآن ہجرت کے بعد، حضور زمین پر قرآن زمین پر، پیغمبر فضا میں قرآن فضا میں، حضور پاک علیہ السلام آسمان پہ تو قرآن کریم وہاں پہ۔ اس سے پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کے لیے قرآن کو بھیجا گیا، باقی انبیاء پہ قرآن کریم کے لیے بلایا گیا ہے، تو میرے پاک پیغمبر کی شان واضح ہوتی ہے، مقام واضح ہوتا ہے، مرتبہ واضح ہوتا ہے، درجہ حیثیت واضح ہوتی ہے کہ حضور پاک کا درجہ اتنا، حیثیت اتنی، وحی اتنی کہ قرآن بھیجا گیا ہے، نبی نے قرآن۔ اور اس پر میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں، ایسا کیوں ہوا کہ قرآن کریم ہر جگہ پہ حضور کے پاس آیا، وقفے سے اترا، اس کے درمیان میں وقفہ ہے، ٹھہراؤ ہے، عرصہ گزرتا ہے، تب آیات اترتی ہیں، قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا؟ تورات کی طرح 300 تختیوں میں لکھ کے رب دے دیتے، اکٹھا قرآن آ جاتا، انجیل اور زبور کی طرح قرآن اکٹھا نازل ہوتا، صحیفوں کی طرح قرآن اکٹھا اتر آتا، پر یوں نہیں آیا، بلکہ قرآن الگ آیا، ہجرت میں الگ ہے، ہجرت سے پہلے الگ ہے، سیفی الگ ہے، شتائی الگ ہے، ارضی الگ ہے، سماوی الگ ہے، نومی یقظانی الگ ہے۔ کوئی وجہ کیا ہے؟ اس میں کئی وجہ ہیں، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن ایک امت کے لیے، قرآن ایک وقت کے لیے نہیں آیا، محدود زمانے کے لیے نہیں آیا، ایک ٹائم کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کافۃ للناس آیا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے، تمام علاقے کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو رب نے بھیجا ہے۔ تو قیامت تک جو احکام اترنے تھے، جو واقعات
اترنے سے جو باتیں آنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دور میں اس کے اسباب پیدا فرما دیے، ترتیبیں پیدا فرما دی، دوائی پیدا فرما دیے۔ کیا مطلب؟ کبھی کوئی صحابی سوال کرتا، وہ آیت کے لیے قرآن اتر کے آ جاتا، کبھی کوئی واقعہ پیش ہو جاتا، قرآن نازل ہو جاتا، کبھی کوئی امر آ جاتا، قرآن نازل ہو جاتا، کبھی کوئی مصیبت کی بات ہوتی، قرآن اترتا، خوشی کی بات ہوتی، قرآن خوشخبری لاتا، کبھی پیغمبر کے سامنے کوئی معاملہ کیا جاتا، ابھی حضور پاک جواب نہ دیتے، صحابہ اپنے مسئلے کو پیش کرتے، اللہ قرآن میں احکام اتار دیتے۔ اس لیے وقفاً در وقفاً اترا کہ یہ پوچھتے جائیں گے، قرآن اترتا رہا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، آپ کہیں گے کیا؟ ذرا توجہ رکھنا، میں وہ وجہ پیش کرنے لگا ہوں، اس میں پیغمبر کے صحابہ اور نبی کی شان بھی ہے۔ مثلاً کیا مطلب؟ قرآن کریم کی آیت اتری، رب کریم نے قرآن کریم میں نبی پاک کو اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کی آیات اتاری۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے لیے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی آیت اتری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ فرماتے رہے، پھر حضور کو حکم ہوا اب صرف آپ نے اپنے لیے دین کی بات نہیں کرنی، بلکہ اپنی فیملی ممبرز کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، اپنے اہل علاقہ کو بھی، تعلق دار اور قرابت دار کو بھی آپ نے دین کی دعوت دینی ہے۔ تو قرآن کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ فیملی سے بات کیجئے، خاندان سے بات کیجئے، رشتہ داروں سے بات کیجئے۔ جب یہ آیت اتری پھر پیغمبر پر 3 سال وحی نہیں آئی، جسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ 3 سال تک کچھ کہتے نہیں، اس سے کم عرصہ تھا، بہرحال وحی نہیں آئی، وحی رک گئی، حتیٰ کہ مکہ کی کچھ اوباش عورتیں یہ بات کہنے لگی کہ نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے رب کریم کی رضامندی نہیں ہے، اس لیے قرآن نہیں اتارا۔ حضور پاک پریشان رہتے تھے کہ رب کریم نے اس کافر عورت کے منہ میں خاک ڈالی، پیغمبر کے لیے خوشخبری میں آیت اتاری، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ اور تجھ جیسے حسین چہرے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تجھ جیسی خوبصورت زلفوں سے ناراضگی نہیں کی جا سکتی۔ ما ودعک ربک وما قلیٰ، آپ کے رب نے آپ سے دشمنی کی ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ پھر قرآن پے در پے اترا ہے۔ کبھی پیغمبر کے صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں نے پوچھا ہے، اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤ انسان کے جسم میں روح بھی ہے، وہ روح سے انسان اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تمام افعال و ارکان ادا کرتا ہے، تو یہ روح کیا ہے؟ نبی سے پوچھو۔ یہودی جانتے تھے تو رات میں روح کے بارے میں جو بات بتائی گئی، کیا حضور کوئی بات بتائیں گے تو پتہ چلے گا یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی آیت اتری، حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب فرماتے یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جتنی بات بتائی جا رہی ہے بس اس کی تفصیلات میں نہ پڑھو، ڈیٹیل میں پوچھو، جو رب نے بتا دی ہے اس پر ایمان رکھو۔ کبھی صحابہ کی خواتین آئیں، آ کر پوچھے یا رسول اللہ مرد تو پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے، کیا عورت بھی پورا مہینہ نماز پڑھے گی؟ تو یسألونک عن المحیض کی آیت اترے، پیغمبر علیہ السلام حکم بتاتے طلوع اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض میں، خاوند کو بیوی کی قربت کے اوقات بتاتے۔ پیغمبر علیہ السلام پر حضور پاک علیہ السلام پہ سوال ہو، حضور پاک علیہ السلام اس کا جواب دے۔ مثلا لوگ پوچھے یسألونک، ان کا سوال ہوتا تھا ایان مرساہا، پیغمبر بتائیں قیامت کب آئے گی؟ نبی نے جواب دینا ہے قیامت کب آئے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پچھلی امت میں تو ہر 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں روزے ہوتے تھے، اب امت محمدیہ کے روزے کیا ہیں؟ پھر رب نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معلوم تیری امت میں بھی روزے ہیں، اور پر روزے کتنے ہیں؟ کیا ہر مہینے 3 روزے ہیں؟ فرمایا جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مہینہ
महीना जिसने कुरान उतरा, रमजान मुबारक का महीना तुम्हारे रोजों के लिए लगा दिया गया, फिर अपना हक कत्ल हो जाए, कोई बंदा मारा जाए, इसका हुक्म क्या है? क्या अल्लाह का कानून क्या कहता है? तो रब ने फरमाया कुतिबालैकुमुल क़िसास, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर क़िसास को लाजिम किया है। गोया रब का कानून है, खून का बदला खून है। ये अल्लाह ने आयत उतार दी। कभी पैगंबर अलैहिस्सलाम के हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से हुजूर का बेटा दुनिया से रुखसत हो, काफिर खुशी मनाए, नबी का बेटा गया, अब इसके मिशन को लेकर आगे